انہی مسالک کے اندر کچھ پریشر گروپس ہیں، یعنی کچھ اور علامہ بھی ہیں جن کے اپنے اپنے طاقتور گروہ ہیں. وہ عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. کتنی زبردست بات. یعنی کوئی آپ کرسٹوفر کو دے دیں یا آپ یہ رام پرکاش کو پڑھنے کو دے دیں، آپ یہ کسی رچرڈ ڈاکن کو پڑھنے دے دیں، وہ کہے گا یار یہ بات تو بہت اچھی ہے. میرا نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ بیسیکلی چارلی ہیبڈو اور نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ ماسک میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بارے میں ہے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ مغرب میں اقلیت میں، تو اور یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں. تو ایک واقعے میں ایک ریسسٹ، ایک سپریمسسٹ آتا ہے مسجد میں، مسلمانوں کو مار دیتا ہے بہت بے رحمی سے. دوسرے واقعے میں جو کہ اس سے کئی سال پہلے ہوتا ہے، اور چارلی ہیبڈو میں، دونوں کے پیچھے ظاہر اپنی اپنی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن دوسرے واقعے میں پیرس میں 2 مسلمان بھائی آتے ہیں اور ایک بلڈنگ میں حملہ کرتے ہیں اور 12 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. تو ان دونوں واقعات میں جو ہے مسلمانوں میں ایک طرف جو ہے وہ مظلوم ہے، ایک طرف چند مسلمان نے مل کے جو ہے وہ ایک ظلم کیا اپیرنٹلی. تو اس میں جو ہے وہ ایز اے کمیونٹی جو اقلیتی مائنڈ سیٹ کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیں کہ ہمیں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے ان دونوں واقعات میں، یعنی کہ ہم کیا اعتدال کی روش اختیار کریں اور کہیں کہ ہاں دونوں واقعات جو ہیں وہ غلط ہیں، دونوں ہی میں ظلم کا شکار ہوئے لوگ، یا بالکل. یعنی ہم جو اس ہے میں جی میں کہہ رہا ہوں بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے کہ یہ دونوں روش غلط ہیں. اس کو ہم نے پروگرام کے ابتدا میں بھی ڈسکس کیا کہ فرد کو یہ اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے خلاف جا کر اقدام کرے، یا کسی گروہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک چھوٹا گروہ بنا لے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ حق اور باطل کے فیصلے کرے اور خود ہی عدالت بن کے جو ہے نا وہ سزاؤں کا اطلاق کرتا پھر. یہ معاملہ حکومتی سطح پر ہو سکتا ہے اور حکومت یہ بات طے کرے گی کہ بھائی کون سی چیز وہ کر سکتی ہے، کون نہیں کر سکتی، اور پھر ہم ان فیصلوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اسلام کی روشنی میں ہے کہ نہیں. لیکن یہاں تو بنیاد میں ہی بات غلط ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی فرد نے دوسرے فرد کے خلاف یا کسی چھوٹے گروہ نے کسی کے خلاف جو ہے نا ایک اقدام خود سے ہی کر دیا جا کر. اور یہ معاملہ تو بہت حوالوں سے غلط ہے کہ آپ جا کر جو ہے ایک اندھا دھند فائرنگ کر دیں، یا کسی جگہ جا کر آپ جو ہے نا وہ بم سے پھٹ جائیں. تو کہیں یعنی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس میں کوئی شائبہ بھی ہونا چاہیے. جو دین کو سمجھتا ہے، تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے، دین کی روح کو سمجھتا ہے، اسے بات سمجھ آ جانی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں باقاعدہ یہ چیزیں انجیکٹ کی جاتی ہیں. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو ان کے ساتھ کیا تجربہ رہا، کتنا رہا، لیکن ایک آدھ دفعہ میرا اتفاق ہوا بات کرنے کا. تو ان کا جو ذہن ہے جس طریقے سے، وہ باقاعدہ ایک پولوٹیڈ معاملہ لگتا ہے اس کے اندر. جیسے ایک اس کے اندر وہ میں صاحب کو سننے لگا ان کے پروگرام میں ان کی تقریر سننے گیا، اس کے بعد پھر میں نے جانا وہاں بند کیا کہ بھئی یہ تو کہیں غلطی جگہ آ گئے. تو اب وہ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بھی قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں پڑھتا آیا ہوں سمجھنے کی کوشش. تو اب وہ سورہ الکافرون کی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا ہے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک، تمہیں اور ہمیں ہمارا دین مبارک. ٹھیک ہے، میں وہ عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. کتنی زبردست بات. یعنی کوئی آپ کرسٹوفر کو دے دیں یا آپ یہ رام پرکاش کو پڑھنے کو دے دیں، آپ یہ کسی رچرڈ ڈاکن کو پڑھنے دے دیں، وہ کہے گا یار یہ بات تو بہت اچھی ہے، کسی کو کچھ نہیں نظر آئے گا. لیکن اب وہ صاحب پڑھا کس طرح رہے ہیں اپنے مخاطبین کو کہ یہاں پر لہجہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لہجہ یہ کہ اچھا تو تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، اب ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک انہوں نے اس کا، یہ میں آپ کو ایک وہ دکھا رہا ہوں کہ جو یعنی ایک آنکھوں دیکھی کانوں سنی جسے کہتے ہیں کہ جو روداد ہے، کہ اس طریقے سے سورہ الکافرون جو کہ درس دے رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کر کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح ہم نے ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت لے کر چلنا ہے، اس کو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اس کے اوپر کہ لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر تو چیلنج دیا گیا ہے کہ اچھا بچو تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، اب دیکھوں گا تمہیں اس چیز کے اندر. تو یہ لہجہ، اب یہ جو ایک برین
واشنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کے تحت جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ برآمد ہوئی ہیں اور اس کا ہم خمیازہ بھگت بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس کے اوپر خود اپنے میرے خیال سے کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں کہ وہ کیا نفسیات ہے, کیا کیا معاملات ہوئے جس کی بنیاد پر جو ہے نا یہ نفسیات پریویل کر گئی ہمارے یہاں, اور ایسے گروہ موجود رہے کہ وہ چاہے عرب ہو چاہے نان عرب ہو, اس میں ہر جگہ جو ہے نا وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہے جو اسی طریقے کی تشریح لے کر اٹھے, لیکن آپ ان کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ان کی جڑ جو ہے وہ ایک ہی جگہ جا کر جوڑ رہی ہوتی ہے پوری طریقے سے, آپ کو وہ عوامل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے جس کو دیکھ رہے ہیں, ورنہ یہ جتنے بھی اقدامات ہیں کسی بھی بے گناہ کی جان لے لینا, تو یہ بالکل غلط ہے. اب اس کی باقاعدہ وہ تشریح کر دیتے ہیں الگ طریقے سے کہ نہیں جی بے گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی, وہ کہنے لگی کہ جی آپ عمارتیں اڑا سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی غیر مسلموں کے نشان ہیں نا, یعنی جو ان کی عظمت کے نشان ہیں, جو کچھ آپ انہیں اڑا دیں تو اس کا کولیٹرل ڈیمیج اس کے اندر اگر مر جاتے ہیں کچھ بھی اس کے اندر کوئی بات نہیں, کچھ اس کے اندر وہ نے یہ پڑھا رکھا تھا کہ وہ اس چیز کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ ساری چیز ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر جو پاک فوج کے خلاف اقدام کر رہی ہوتی ہیں گروہ, ان کا میں نے ایک ڈسکشن سنا جو کسی جرنیل سے جو ہے نا وہ اس کی بحث ہو رہی ہے, ان کے عالم کی کسی نا, تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص کافر سے مدد لے, کوئی مسلمان کافر سے مدد لے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہتا, مرتد ہو جاتا ہے, اور مرتد کی سزا موت ہے. تو پاک فوج نے مدد لی ہے امریکہ سے جو کہ کافر ہے, ٹھیک ہے, تو پاک فوج ہو گئی مرتد, اور مرتد کو مارنا جو ہے نا بس جو ہے نا اب لو بھائی, اب یہ ایک تشریح بنا دی. تو اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی صرف فرد کے خلاف اقدام سے کچھ نہیں ہوگا, یا گروہ کے خلاف جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فوجی آپریشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں کہ وہ ضروری ہے وہ بھی کرنے اس کے اندر, لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو دراصل دین کی ٹھیک سمجھ پہنچانی, آپ نے ان کے نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنا ہے, کیونکہ آپ بندہ مار بھی دیں گے تو اس کی سوچ کو نہیں مار سکتے جب تک اس کے سوچ کا آپ کاؤنٹر اور افیکٹو کاؤنٹر پروڈیوس نہ کریں اور پھر اسے پڑھائیں, اسے تعلیم کریں, ایجوکیشن وہاں پر نافذ کریں. تو جب تک ہم گاؤں دیہات مسجدوں میں, مدرسوں میں, اسکولوں میں وہاں تک جو ہے اس نیریٹو کو نہیں پہنچائیں گے جو کہ دین کا ٹھیک نیریٹو ہے, ٹھیک ہے, تب تک یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ پریویل کرتا رہے گا, اور پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے جو آپ نے اس صورت دیکھے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس طریقے کے اور جو کئی واقعات افسوسناک طور پر پیش آئے. یعنی کہ آپ کے جواب سے میں سمجھاؤں کہ جب یہ جو عدالتی کارروائی ابھی ہو رہی ہے پیرس میں, چارلی ہیبڈو انسیڈنٹ کے جو سہولت کار تھے 12 افراد, ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ سخت ترین سزا ملے جیسے کہ نیوزی لینڈ انسیڈنٹ میں اس بندے کو ملی. تو جب یہ سزا دے دی جائے گی تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے یا آپ شرمندہ ہوں گے؟ یعنی میں فرد کی سطح پر تو اس I بات mean, کو جائز as a سمجھتا ہی ہوں. community جو ہے وہ کمیونٹی میں وہی جو کہ آپ کو ایک ڈسٹنکشن نظر آتی ہے وہ نظر آئے گی, جو ہمیں ہر مرحلے پر نظر آتی ہے. ابھی جو ہمارے ہاں جو گستاخ رسول کے نام پر انہوں نے جو قتل کیا ایک آدمی کو عدالت کے باہر ہی میرے خیال سے, اس پر بھی آپ کو وہ ڈسٹنکشن نظر آئی کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہیرو بنا رہے ہیں, پھول پہنا رہے ہیں, اور باقی آدھے اس کو کوس رہے ہیں اس چیز میں. تو ہمارے یہاں افسوسناک طور پہ ڈسٹنکشن موجود ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو باقاعدہ ترتیب دی ہے. میں نے سوچا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں یا انگلینڈ میں بیٹھے بیٹھے اس سب چیز کے اندر. تو وہ شعر ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اندھیرے کی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ بھائی آپ اپنے حصے کا تو چراغ جلا ہی دینا, چھوٹا سا ہی صحیح. تو وہ چلانے کی کوشش کی, تو ایک ویڈیو جو ہے نا ترتیب دے دی کہ بھائی تمام جو ٹاپ علماء ہے وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, لیکن یہ کردار انہی علماء کو ادا کرنا, انہوں نے ہی آگے آ کر یہ بات کہنی ہے. یعنی اگر دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے تو جو ان کے اکابر ہیں انہیں بولنا ہے, بریلوی اکابر نے بولنا ہے, سنی اکابر نے بولنا ہے, شیعہ اکابر نے بولنا ہے, اہل حدیث اکابر نے بولنا ہے. انہوں نے آگے آ کر یہ بات بتانی ہے کہ دین کی یہ تعلیم نہیں ہے, اور یہ بتاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سب کا جائزہ لیا کیونکہ میں نے ڈھونڈ کے کریت کے ان کو سنا کہ یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں,
اور مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ ہر گروہ کے جو ٹاپ انٹلیکٹس ہیں آج کے دور میں جو زندہ ہیں، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل علم ہیں، وہ سب ایسے رویے کو غلط سمجھتے ہیں کہ کوئی فرد اہتمام کر دے، دہشت گردی کا معاملہ کر دے، یہ سب اس چیز کو حرام کہتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. کوئی زیادہ سخت الفاظ میں غلط کہتا ہے، کوئی کم سخت الفاظ میں غلط کہتا ہے، لیکن سب کے سب اس کی مذمت کرتے ہیں. البتہ انہی مسالک کے اندر کچھ پریشر گروپس ہیں، یعنی کچھ اور علامہ بھی ہیں جن کے اپنے اپنے طاقتور گروہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے کمزور ہیں، وہ علمی نام شاید اتنے نہیں ہیں، لیکن جذبات میں وہ سب اپنے اپنے گروہ کے جو ہے نا وہ لیڈر ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جذبات اٹھانے کے اندر جو ہے نا کہ چاہے وہ محبت رسول کے نام پر ہو، چاہے وہ حب صحابہ کے نام پر ہو، ٹھیک ہے، چاہے کسی اور نام پر ہو کہ ہم تو اس کے غلام ہیں اور اس کے غلام ہیں اور ہماری تو جان حاضر ہے، تو اس نام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے چلاتے ہیں. اور یہ پریشر گروپس ہیں کہ جو ساتھ میں انہی کے فالوورز کی ایک بڑی تعداد کو اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں. اور جو ٹاپ لوگ جو اس کو غلط سمجھتے ہیں، جو واقعی ان مسالک کا اصل فیس ہیں، وہ اپنی بات کھل کر نہیں رکھ پاتے ان پریشر گروپس کی وجہ سے. یعنی انہیں یہ خدشہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ بات کھل کر کہیں گے یا بہت زیادہ کہیں گے، بار بار کہیں گے، تو ان کے اپنے مسلک کے اندر ہی تصادم کی صورت پیدا ہو جائے گی. یعنی وہی جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور اس کو پھر وہ یہ ایک مصلحت کا نام دے کر کہ بھائی اس سے چونکہ ایک فتنہ برآمد ہو سکتا ہے تو ہمیں اتنا نہیں کہنا چاہیے، ہم نے بس ایک بیان دے دیا، اور پھر افیکٹو نہیں کرتے، پرو ایکٹیو اپروچ نہیں اپناتے، ٹھیک ہے. اور جو اپنانی چاہیے، یعنی ان کو اس سرکل آف کمفرٹ سے نکلنا ہوگا، اس کے نتیجے میں بھلے کتنا تصادم ہو، لیکن یہ ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے کہ کون جو ہے وہ لائن کی دائیں جانب کھڑا ہے اور کون لائن کے بائیں جانب کھڑا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو دائیں جانب کھڑا اس میں بھی کچھ بائیں والے کھڑے ہیں، اور جو بائیں جانب کھڑا اس میں بھی کچھ دائیں والے کھڑے ہیں، جو کہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ سچویشن ہے، ڈائلما ہے، گرے ایریا ہے کہ جہاں پر آپ جو ہیں مخمصے میں ہی پھنسے رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے.